اور دوسری بات یہ کہ 4 شادیوں کے حوالے سے فقہائے کرام مفسرین کیا فرماتے ہیں، یہ جائز ہے یا صرف پرمیشن ہے؟ تو پہلے بات یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فن کی ہو تو نکاح کرو ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، 2 وثلاث، اور 3 ورباع، اور 4 مفسرین فرماتے ہیں، تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع، یہ آیات اصل میں the main purpose of this آیا، اس آیات کا اصل مقصد عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیات کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ 4 سے شادی کرو، یا یہ حکم دے رہا ہے کہ 4 سے شادی کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، بلکہ اسلام نے یہاں پر صرف پرمیشن دیا ہے، اجازت دیا ہے کہ 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اور وہ اجازت، وہ پرمیشن عدل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروط رکھا ہے کہ 4 سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز ہے، یہ صرف پرمیشن ہے، فرض واجب ضروری نہیں ہے، صرف اجازت ہے۔ لیکن وہ اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کے ساتھ مشروط رکھا ہے کہ 2 کے ساتھ شادی آپ کے لیے جائز ہے، لیکن ان کے مابین عدل و انصاف آپ پر لازم ہے، آپ پر فرض ہے۔ 3 کے ساتھ شادی جائز ہے، لیکن ان تینوں کے مابین عدل انصاف یہ لازم اور ضروری ہے۔ 4 تک شادی آپ کے لیے جائز ہے، لیکن ان کے مابین عدل اور انصاف آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ the main purpose of this آیت، اس آیات کا مین مقصد عورتوں کے ساتھ نرمی اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ظلم کا خاتمہ کے لیے، ظلم کا خاتمے کے بیان ہے۔ اور اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی حد معلوم نہ تھا، کوئی 10 سے شادی کرتا ہے، کوئی 20 سے شادی کرتا ہے، کوئی 25 سے شادی کرتا ہے، کوئی 8 سے شادی کرتا ہے، کوئی 15 سے شادی کرتا ہے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ 10 سے شادی کرنا یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، 20 سے شادی کرنا یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، 8 سے شادی کرنا یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اسلام آیا، اسلام نے یہاں پر شادی کا حد مقرر کی کہ جب شادی کرنا ہے 1 سے زیادہ تو آپ کے لیے جائز ہے، پرمیشن ہے، وہ صرف اور صرف 4۔ اور حدیث میں ہے کہ قیس بن حرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، اس نے اسلام لائے۔ اور قیس بن حرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلمت وعندي 8 نسوہ، میں نے اسلام لایا اور میرے نکاح میں اس وقت 8 عورتیں تھیں۔ حضرت قیس بن حرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا کہ اس کے نکاح میں 8 عورتیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختر منہن 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 8 کے ساتھ شادی یہ ناجائز ہے، یہ ظلم ہے، عورتوں کے حقوق کی طلب ہے۔ اختار منہن 4، ان میں سے 4 کا انتخاب کرو۔ اور اس طرح مفسرین فرماتے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام لائے، اور اس کے نکاح میں، اور فرماتے کہ اس کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، ان تمام نے بھی ان کے ساتھ اسلام لائے، وہ تمام عورتیں بھی اسلام میں داخل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا تو غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَمَرَهُ، اس غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں فَأَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ان یختار منہن 4، کہ انتخاب کر ان میں سے صرف اور صرف 4۔ تو یہاں پر اس آیات کا مقصد عورتوں پر ظلم کا خاتمہ ہے۔ اسلام سے پہلے شادیوں کا کوئی حد یا نکاح کا کوئی حد معلوم نہ تھا، مقرر نہ تھا۔ تو اسلام نے کہا کہ 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنا یہ ظلم ہے، یہ ناجائز ہے۔
اور مفسرین فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کہ 4 سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سے شادی کرنے کی صرف پرمیشن اجازت دی، لیکن ان کے مابین عدل اور انصاف یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیات کا اصل مقصد عورتوں کے حقوق کی حفاظت ہے، اور اس طرح دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیات کا اصل مقصد ظلم کا خاتمہ ہے۔ اس بات کی طرف مکمل دلیل نہیں، اس بات کی طرف مکمل اشارہ نہیں کہ 4 سے شادی کرنا لازم ضروری ہے، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اجازت دی ہے، اور اجازت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے ساتھ مشروط رکھا ہے۔ مغربی سویلائزیشن کلچر یہ کہتے ہیں کہ لیس میرج اینڈ مور ریلیشن شپ، کہ نکاح کو کم کرو اور تعلقات کو بڑھاؤ، تعلقات 10 کے ساتھ قائم کرو، 20 کے ساتھ قائم کرو، 15 کے ساتھ قائم کرو۔ لیکن اسلام کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میرے سنت میں سے ہے، میرے طریقوں میں سے ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ نکاح میں تحفظ عورت ہے، نکاح میں تحفظ عورت ہے، اور نکاح میں عورت کی عزت ہے۔ تو لہذا ہمیں اسلامک سویلائزیشن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تقسطوا، اے اللہ تعدلوا، کو تم انصاف نہ کرو، فی الیتامی، یتیم لڑکوں کے حقوق کے بارے میں، فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاءِ، فَانْكِحُوا، اے فَانْكِحُوا غَيْرَهُنَّ، تو نکاح کرو یتیموں کے بغیر دیگر عورتوں کے ساتھ، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، 2 و ثلاث، اور 3 و رباع، اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تعدلوا، اے اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کرو، فواحدۃ، تو ایک پر اکتفا، تو ایک سے نکاح کرو، او ما ملکت، یا وہ کنیز سے، ملکت ایمانکم، جو تمہارے ملکیت میں ہو، ذالک، یہ بات، ادنا، زیادہ قریب ہے، اللہ تعول، کہ تم ظلم نہ کرو۔